الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ذی الحجہ کا ماہ مکرم عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے. اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آج کی اس نشست میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اس عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور ان کے مناقب قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کیے جائیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ فجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی عزت، عظمت اور حرمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہ لیال عشر 10 راتیں. حضرات مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیال عشر سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں. اور اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتے ہیں. اور قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں یقین دلانے کی کہ قسم کھائے، لیکن پھر بھی اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان 10 راتوں کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے، ان 10 راتوں کی عزت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھائیں. تو پتہ چلا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے ان کی راتیں بڑی عظمت والی ہیں. قرآن کی یہ آیت ان راتوں کی عظمت کو بتاتی ہے. اور امام الانبیاء فخر رسول مولا کل ہادی السبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت کو بیان کرتا ہے
اور ان سے ان دنوں کی عظمت آشکارا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں، باقی دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ اتنے محبوب اور پیارے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ باقی دنوں کے اعمال محبوب اور پیارے نہیں، باقی دنوں کے اعمال بھی محبوب اور پیارے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب، اتنے پسند، اتنے پیارے ہیں کہ دوسرے دنوں میں کہ کیے ہوئے اعمال ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ کہا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ ان 10 دنوں میں جو آدمی عبادت کرے، نفلی عبادت کرے، نماز نفلی پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ اور خیرات کرے، اللہ کو اتنے محبوب اور پسند ہے کہ باقی دنوں میں یہ اعمال، یہ نفلی عبادات ان کے برابر نہیں۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے، ان دنوں میں عبادت کے برابر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی ان دنوں میں عبادت کے برابر نہیں، لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ایک آدمی اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور پھر اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، نہ مال کو واپس لاتا ہے نہ جان اس کی واپس آتی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ تو فرمایا، یہ جہاد ان 10 دنوں میں عبادت کے برابر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ان 10 دنوں میں یہ عبادت کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے روزے کے برابر ثواب کے اعتبار سے ہے۔ کیا مانا؟ جس آدمی نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن اگر روزہ رکھا، 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ فرمایا، ان 10 راتوں میں ایک رات میں عبادت کر رہا ہے، اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم غور کریں اور دیکھیں کہ یہ اعمال اللہ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اتنے محبوب اور پیارے ہیں۔ جب یہ اعمال پیارے ہیں تو ان اعمال کو کرنے والے کتنے محبوب اور پیارے ہیں، کتنے محبوب اور پیارے ہوں گے کہ جن کے دن اور جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں کٹیں، راتوں میں جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، دنوں کو روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کو یہ دن اس کے کتنے محبوب اور کتنے پیارے ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، اور ان راتوں کے عمل کے مقابلے میں کسی اور دن میں اور رات میں وہ عمل فرمایا وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا، تم ان دنوں میں، ان راتوں میں تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، لا الہ
الا اللہ کا ورد کیا کرو. فرمایا ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں جو آدمی یہ عبادت کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جب وہ کثرت سے فرمایا ذکر کرتا ہے تو اس آدمی کو اجر ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا کہ جس کا تصور نہیں. کیوں؟ ان میں اللہ کی ثنا ہو رہی ہے. سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا سراپا گناہ ہوں اور تیری ذات پاک ذات ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں عیبوں کا منبع اور عیبوں کا محور ہوں. الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، لیکن تو نے قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا. اللہ پھر بھی میں تیری تعریف نہ کروں تو اور کس کی تعریف کروں؟ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بہت بڑی ذات ہے. اس کائنات کو تو نے بنایا، آسمان کو تو نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، زمین کو تو نے بچھا دیا اور پہاڑ اس پہ لگا دیے اور چشمے جاری کر دیے اور ستارے آسمان میں جگمگانے لگے، چاند سورج ان کی روشنی ہمیں ملنے لگی. اللہ یہ پوری کائنات بہت بڑی کائنات ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کو بنانے والی ذات بھی تو سب سے بڑی تیری ذات ہے. اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ جب تو نے کائنات کو میرے لیے بنایا ہے، اس مخلوق کو میری اطاعت میں لگایا ہے، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کروں، تجھے ہی اپنا معبود سمجھوں، تجھے ہی اپنا الہ سمجھوں، تجھے ہی اپنا حاجت روا سمجھوں، تجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھوں. جب یہ دل میں خیال آئے گا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہوگی. تو جب حمد و ثنا ہے تو یہ کلمات، یہ سارے کے سارے تمام کلمات کے سردار ہیں، اور جب یہ تمام کلمات کے سردار ہیں تو پھر میرے بھائیوں ان کلمات کے ذریعے جو عمل کرے گا، ان کو پڑھنے والا وہ بھی بڑی عزت اور عظمت پالے گا، عزت اور عظمت پالے گا. ان دنوں میں ہمیں یہ بھی کرنا ہے، کثرت سے دیکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرات صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی شخص جو بہت پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ ایسا کوئی شخص ہے کہ اور پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اور پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا؟ تعجب کیا اور میرے آقا نے فرمایا نہیں، تم میں سے ہر شخص اور پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے. صحابہ نے بڑا تعجب کیا اور عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے عمل کر سکتا ہے اور پہاڑ کے برابر؟ ذرا غور کریں. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سبحان اللہ کہنا اور پہاڑ سے زیادہ اس کا اجر ہے. الحمدللہ اس کا اجر اور پہاڑ سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ اس کا اجر اور پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر اس کا اجر اور پہاڑ سے زیادہ ہے. لہذا تم اگر چاہو اور پہاڑ سے زیادہ عمل کرنا چاہو تو فرمایا تم اس کا ورد کر دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ ورد کرتے رہو اور پہاڑ سے زیادہ تمہیں اس کا اجر اور ثواب مل جائے. ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ تملا المیزان، سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ میزان کو بھر دے گا. ایک روایت میں آیا سبحان اللہ والحمدللہ تملان او تملا ما فی السماوات والارض. سبحان اللہ الحمدللہ
آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے، یعنی اس پر اتنا اجر ہے کہ اس کو بھر دیتا ہے۔ میں اور آپ کبھی سوچیں، یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عرض کر رہا ہوں، میں اور افسانے نہیں عرض کر رہا، اس پر ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو، اور یہ حاصل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھائی آدمی اپنے کام پر جا رہا ہے، زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد جاری رہے، آدمی کام کر رہا ہے یہی زبان پر جاری رہے، آدمی دکان پہ بیٹھا سودا بیچ رہا ہے، بجائے موبائل دیکھنے کے اس کی زبان پر یہ جاری ہو، غیبت کرنے کے بجائے زبان پر یہ جاری ہو، مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا اور عمل نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ غیبتیں کر کے اور مسجد میں باتیں کر کے اپنے عمل کو ضائع کرے، زبان پر یہی ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنا کثرت سے کرے گا ایک مرتبہ کہنے پر اور پہاڑ سے زیادہ اجر ملتا ہے، تو بار بار کہے گا کتنا اجر ملے، اس کا تصور کریں ذرا۔ اور یہ تو آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہے تبلیغ والے حضرات سے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے، اس کا سایہ اتنا بڑا کہ 500 سال تک عربیوں نسل گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں، اس کا یقین ہو ہمیں۔ پھر زبان پر کوئی یہ نہیں کہے گا میری زبان خالی رہے، ہمارا ہر لمحہ قیمتی بن سکتا ہے، ہمارے اوقات قیمتی بن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں یقین، جس چیز کا یقین ہوتا ہے آدمی وہ کرتا ہے، لیکن آج ہم سن تو لیتے ہیں اور نہیں ہوتا، یہ کر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں یہ بڑا آسان ہے، اس کے کرنے میں اجر ہی اجر ہے، اللہ بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آخری جو ہے یہ آ رہا ہے جو ذی الحجہ کا ماہ مکرم، اور اس کا جو ابتدائی 10 دن ہے، ان دنوں کی عظمت کو پہچانیں، ان میں اللہ کی عبادت کریں، روزے رکھیں اور صدقات اور خیرات کریں، ان میں نوافل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ذکر و عبادت کریں، درود شریف پڑھیں۔ اور عبادتوں میں قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہیں، بلکہ کیا فرمایا گیا کہ وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، جس سے پہلے بھی درود پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا، پہلے درود شریف پڑھ کر دعا کرتا ہے اور آخر میں پھر درود شریف پڑھتا ہے، یہ دعا رد نہیں ہوتی، لیکن کرے نا، پڑھے تو صحیح۔ اور پھر فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور فرمایا ایک روایت میں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حضرات محدثین نے لکھا، فرمایا یہ فرق کیوں؟ فرمایا یہ فرق اس لیے ہے کہ جو شب جمعہ میں درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 100 رحمتیں نازل ہوں گی، اور باقی دنوں میں پڑھے گا تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اپنی مسجد کا یہاں پر انشاءاللہ مجلس درود بھی رکھا کریں گے، 10-15 منٹ کی سارے بیٹھ کر اور درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کر دیا کریں گے، دیکھ لینا اس کا کتنا اجر اور ثواب ملے اور کیا رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ عید کے بعد سے ہمارا اس مجلس سے درود شریف کو جاری کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اور اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو آ رہا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم ان میں یہ عبادتیں کریں۔ تو فرمایا کہ اس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جو حدیث میں نے عرض کی کہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا بیان۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں، میرے بیٹو، میری دعوت کا 950 سالہ دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام کثرت سے کرنا اور 2 کاموں سے بچتے رہنا، 2 کاموں سے پرہیز کرنا، بچتے رہنا۔ پوچھا کون سے 2 کام؟ فرمایا 2 جن سے بچنا ہے وہ یہ ہے، ایک تو شرک سے بچتے رہنا۔ کیوں؟ شرک، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی اور ساتھی نہیں ہے۔ اگر شرک کرے گا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ نبی سے شرک ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن، محال، امپاسبل۔ امت کو بتانا تھا کہ اگر تم شرک کرو گے، کتنی نیکیوں کے انبار کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں، حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ شرک سے بچے۔ دوسرا فرمایا میرے بچوں، میرے بیٹوں، تکبر سے پرہیز کرنا، تکبر نہ کرنا کبھی۔ تکبر کیا فرمایا قرآن میں؟ لا تمشِ فی الارض مرحا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر رگڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ نہ تو زمین میں شگاف ڈال سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو۔ آج اکڑ کر زمین پہ چلتا ہے، زمین کہتی ہے چل، کل میرے اندر آئے گا، پھر دیکھ لوں گی۔ اس لیے تکبر نہ کریں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عمدہ لباس پہننا تکبر ہے؟ عمدہ سواری تکبر ہے؟ اچھی سواری؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ پوچھا تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ آ کر ساتھ بیٹھ گیا، ہٹ گیا وہاں سے، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں، کیوں میرے ساتھ سامنے کھڑا ہو گیا؟ یہ میرے کھانے کی ٹیبل پہ کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اس کو دوسری جگہ بیٹھنا چاہیے نا۔ یہ تکبر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس کے سینے میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے۔ اس لیے تکبر سے بچو فرمایا۔ اور فرمایا میرے بیٹوں 2 باتیں کثرت سے کرنا۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک، کثرت سے جو کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے۔ لا الہ الا اللہ تو ہر نبی کے زمانے میں آیا۔ دوسرا جو ہے وہ اس کا جز وہ بدلتا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ ہر دور میں رہا۔ فرمایا کثرت سے ورد کرو۔ اور آگے اس کی عظمت کیا بتائی، اس کی طاقت کیا بتائی؟ فرمایا میرے بیٹو 7 آسمان اور 7 زمینیں، ان کا ایک کڑا بنا دیا جائے اور اس کڑے کو میدان میں رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، وہ کڑا نیزہ نیزہ ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے۔ اور آپ سوچیں کبھی اس کو ہم کم نہ سمجھیں، یہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے بہت بڑا وظیفہ، ہر وقت اس سے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، شرک سے برات کا اعلان۔ فرمایا اس میں یہ طاقت ہے، اور جب یہ طاقت ہے تو جس آدمی کے سینے میں یہ اور جو یہ پڑھتا رہے تو بتاؤ پھر کیوں بھی طاقت ہو، اللہ اس کو کیا کچھ عطا کرے۔ اور دوسری چیز جو کثرت سے کرو،
فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر کثرت سے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کثرت سے کرو. کیوں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ایک نعمت میں کتنی نعمتیں نکلتی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں؟ تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی ایک نعمت ہے، لیکن کہاں 1000 نعمت. کیوں؟ ایک آدمی بیمار ہے، بلڈ پریشر کا مریض، نمک نہیں کھا سکتا. کولیسٹرول کا مریض ہے، چکناہٹ والی چیز نہیں کھا سکتا. شوگر کا مریض ہے، میٹھی چیز نہیں کھا سکتا. اور کئی ایسی، لیکن بالکل تندرست ہے، سب کچھ مزے سے کھاؤں. تو اس میں بہت بڑی کتنی نعمتیں اللہ کی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ہمارا جسم، اسی میں غور کرے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. ہماری آنکھیں کہاں لگائی، ان کی روشنی دیکھو، کوئی بجلی کا بل نہیں آتا. ہماری روشنیوں کا بل نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں. جہاں بل آتے ہیں، اب تو آپ نے سولر لگائے، سورج سے روشنی حاصل کر دو، یہاں بھی بل آنا کرتا ہے، اس کا بھی ٹیکس دینا ہے. لیکن میرا رب وہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ آنکھیں دی، دیکھتے ہو، رات دن میں روشنی نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی نہیں بل بھیجتا. نہیں، تو نے میری نمازیں ادا نہیں کی، لہذا میں تیری آنکھوں کی روشنی لے لوں. تو نے میرے قرآن پر نظریں نہیں ڈالی، میں روشنی چھین لوں. تم نے گھر والوں کو دیکھا، میں روشنی چھین لوں. وہ پھر بھی نہیں، وہ پھر بھی ٹیکس نہیں لگاتا کہ یہ سمجھ جائے گا، یہ سمجھ جائے گا. یہ زبان تھی، بول رہا ہے، اتنا بولتا ہے کہ چپ ہی نہیں ہوتا، اس پر بھی ٹیکس نہیں لگا. گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پھر بھی وہ ٹیکس نہیں لگاتا. کا نہیں کر دیتا کہ کیوں تو نے ایسا کیا. قرآن کو زبان پر لاتا ہی نہیں ہے، گانے گاتا ہے. یہ نعمتیں میرے رب کی. سماعت کانوں سے سن رہا ہے اور نہ اس پر بھی ٹیکس لگ جائے. میرا رب وہ ہے، اس نے اتنی نعمتیں دی. ہاتھوں کو دیکھ لو، جسم کو دیکھ لو. یہ ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ جوڑ نہ ہوتے، کھانا کیسے کھاتے؟ پھر بیٹھا ہوا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتا اور وہ اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا. یہ ٹانگوں میں جوڑ نہ ہوتے، بیٹھتا کس طرح؟ ناممکن تھا. لیکن میرے رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہے، اور کیا فرمایا؟ ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی. وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے آخرت اور اپنے لیے پیدا کیا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود پھر بھی اس رب کی ناشکری ہوتی جا رہی ہے. فرمایا میرے بیٹو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا کثرت سے، اور شکر کرو گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت کچھ دوں. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مشین دی. یہ میرا آپ کا جسم مشین ہے. دنیا میں دیکھو، جو مشین بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے، بھیجی جاتی ہے. اس کے مطابق مشین کو چلاؤ گے تو چلے گی، اس سے ہٹو گے تو نہیں چلے گی. میرے رب نے بھی یہ مشین دنیا میں بھیجی، اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی، وہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری مشین صحیح چلے گی. قرآن کو چھوڑو گے تو ناکامی اور نامرادی ہوگی. لیکن اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑ دیا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا نبی یہ دعویٰ دائر کرے گا رب کی بارگاہ میں. قرآن نے تو اس کا ذکر کیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ، اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جزدانوں میں بند کر دیا تھا. اپنے فنکشن کا آغاز کرتے تھے تو میوزک سے کرتے تھے، عورتوں کو نچا کر کرتے تھے، گانا سے کرتے تھے، لیکن قرآن کے قریب نہیں، قرآن کے قریب نہیں جاتے تھے. ہاں، جب کوئی مر جاتا پھر جا کر بچوں کو بلا کر چلو جی ختم پڑھ لو، بس بخشش کروا دو. پوری زندگی ایک قرآن نہیں پڑھ رہا ہو، قرآن ہاتھ میں نہیں لگا رہا، اور اب مرنے کے بعد کہتا ہے جی قرآن پڑھو اس کی بخشش ہوتا ہے. سوچو تو کیا بنے گا جب میرا نبی وہاں اس وقت
یہ دعویٰ دائر کرے گا اور اس وقت میرے نبی جو ہے وہ مدعی بن کر آئیں گے تو پھر اس امت کا کیا بنے گا جس نے زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہ لگایا اور قرآن کو نہ پڑھا ہو زندگی میں تو کیا بنے گا؟ تو فرمایا آپ نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بیٹو ایک عمل کثرت سے کرو اور وہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کرو. باہر و بر خشک و تر میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس میں اس کی وجہ سے رزق نہ ملتا ہو. اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے. اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں. آج تو رویا جاتا ہے، معاشی استحکام نہیں، معاشی تنگی ہے، لیکن فضول خرچی کے دریا بہائے جاتے ہیں. لیکن عیاشیوں کے جو ہے بھرمار ہوتی ہے عیاشیوں کی اور رب کی نافرمانیوں کا ایک سیلاب چل رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ بھی فرماتے ہیں پھر جاؤ نا آئی ایم ایف کے سامنے اپنی ناک رگڑو اور جو وہ کہیں اس طرح کرو. پھر یہ ہوتا ہے اللہ کے در پر آؤ، حکمرانو اللہ کے در پر آؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر دیکھو میرا رب تمہیں کیا کچھ عطا کرے. لیکن رب کی بغاوت، اسمبلیوں میں قانون قرآن کے خلاف پہ منظور کرو اور قرآن کی توہین کرو، پیغمبر کی شریعت کا مذاق اڑاؤ اور سود کو اس کے لیے کوشش کرو اور پھر کہو کہ ہم جو استحکام میں رہیں گے عزت اور خوشی سے رہیں گے. نا میرا رب ایسے نہیں رہے. جب اس رب کے در پر آؤ گے، گناہ اور معصیات کو چھوڑو گے، پھر میرا اللہ عزت عظمتیں دے گا اور میرا اللہ کے مواقع مجھے اور آپ کو اسی لیے عطا کرے. یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مجھے اور آپ کو ملے، اس میں عبادت کریں اور اس کی عظمت کا اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے 10 دنوں کی عظمت کا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، ان کے علاوہ پورا سال کبھی بھی ادا نہیں ہوتی ہے. حج 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک یہی دن ہے، ان میں حج ہوتا ہے. ان کے علاوہ حج نہیں. ان دنوں میں عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، عبادت ہی عبادت، مینا میں عبادت. ان دنوں سے ہٹ کر جاؤ تو کوئی عبادت نہیں ہے. حج ان کے علاوہ پورا سال کوئی حج نہیں ہو سکتا سوائے ان دنوں کے. اور دوسری عبادت ان دنوں میں قربانی ہے کہ قربانی بھی 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ یہ 3 دن ہیں. ان کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی. ان کے علاوہ جتنا بھی جانور ذبح کر لو صدقے کا اجر ملے گا لیکن قربانی کا نہیں. تو یہ ان دنوں کی عظمت ہے. اس عظمت کو مد نظر رکھنا خوب اپنے رب کے ساتھ ہم جڑیں. اور جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ایک حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رہا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ وبشرہ شیئا. فرمایا جس آدمی نے ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ گیا اور جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے پھر اپنے بال بھی نہ کاٹے، اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، لہذا حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا رہے. جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے قربانی کے بعد یہ کاٹے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے کہ ادھر سے پہلی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا رات کو تو پھر یہ نہ بال نہ ناخن کچھ بھی نہ کاٹے اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے. جو قربانی کر رہا ہے پھر قربانی کے بعد یہ اپنے بال بھی کاٹے اور اپنے ناخن وغیرہ بھی کاٹے، یہ اس کے لیے ہے اور یہ مستحب عمل ہے. لیکن ایک آدمی اگر وہ ناخن بھی کاٹتا ہے بال بھی کاٹتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا. بال کاٹنے سے ناخن کاٹنے سے گناہگار نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، نہ کاٹے تو یہ مستحب ہے اس کے لیے. لیکن کبھی کبھی ہم مستحب کا تو اتنا اہتمام کرتے ہیں فرض کا اتنا نہیں کرتے ہیں. اگر ایک کو دیکھا نہ قربانی کر رہا اور ناخن کاٹنے لگ گیا بال، وہ تو کیا کرتا ہے، تو نے تو ناخن کاٹ لیے بال کاٹ لیے، اس پر تو اس کو پکڑ لیتا ہے. لیکن اس پر نہیں پکڑتا، بھائی فرض نماز چھوڑ رہا ہے، ساتھ سے اٹھ کر آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یار تم بھی فرض نماز ادا کرو. اگر کہے گا وہ آ کر پڑھے گا تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے فرائض واجبات سنتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. جو میں نے عرض کیا
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت